یہ عجب بات ہے، کبھی آپ نے یہ مشورہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں بنو امیہ کو بھی دیا ہے؟ کبھی مشورہ دیا ہو؟ مروان بن الحکم ملعون زبان نبوت کو بھی کبھی مشورہ دیا ہے کہ تو زہرا پاک پر حملہ نہ کر؟ نہیں دیا، اور نہ دو گے تم۔ میں نے ایک کراچی کا ایک اموی شاہ ہے، اس سے ہزاروں مرتبہ میں نے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح اصحاب رسول کی توہین کفر ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی توہین بھی 3 مرتبہ کفر ہے۔ تو آپ اس بات کا اعلان کریں کہ جو توہین کرتا ہے وہ کافر ہے، خواہ وہ اصحاب کی کرے یا خواہ وہ مطلب اپنے اہل بیت کی کرے۔ لیکن اس نے آج تک، اور میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کہ ملت بریلویہ کا کوئی ملا اٹھ کر کبھی یہ بات قیامت تک نہیں کرے گا کہ اہل بیت رسول کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے، نہیں کہے گا۔ اور الحمدللہ فقیر نے مستقل کتاب لکھی ہے، من سب علی فہو کافر۔ جواب دو اس کا۔ ہر ایک کے لیے رجوع تمہارے پابند ہے، بھائی توبہ کرو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نظر آ گیا ہے۔ اور میں ان مشائخ سے بھی کہتا ہوں جو مولویوں سے خوف زدہ ہیں، یہ چھوڑ دو سجادہ نشینی، یہ ڈرامے بازی چھوڑ دو، لوگوں کا لوٹنا چھوڑ دو۔ اگر تم علی سے وفا نہیں کر سکتے، اہل بیت سے وفا نہیں کر سکتے، اور اقدار اہل بیت سے وفا نہیں کر سکتے، تمہیں حق ہی نہیں ہے سجادہ نشینی کا، تم قبر فروش ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا کردار ہے تمہارا؟ تم کٹھے ہو جاتے ہو جی رجوع کرو جی، کس پر رجوع کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر عظمت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کو بیان کرنے پر رجوع کریں۔ جلا دو ان حدیثوں کو، ان کتابوں کو، سیاستہ کو جلا دو، معاجم کو جلا دو، مسانید کو جلا دو، جتنی بھی اصناف کتب ہیں یہ جلا دو، تاریخ جلا دو، سیرت کی کتابیں جلا دو، پھر بنوا لو جو چاہتے ہو۔ جو دینی حقائق ہیں ان کا بیان کرنا واجب ایمانی ہے، خواہ کسی کی مخالف ہو یا موافق ہو، دین دین ہے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ اللہ وہ ہے جس نے دین کو حق کے ساتھ، جس نے رسول کو حق کے ساتھ دین دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے، اس نے غالب آنا ہے، خواہ کافروں اور مشرکوں کو برائی لگے۔ تو دین کی اصل روح کہاں ہے اس کو تلاش کرو۔ مولوی ہو، تمہارے فتووں میں کوئی دین شین کوئی نہیں، تم بھی جھوٹے ہو، تمہارے فتوے بھی جھوٹے ہیں۔ لاؤ اپنے فتووں کو قرآن کے مزاج پر پیش کرو، مزاج رسالت پر پیش کرو۔ جس کو مشیت الہی مزاج رسول قبول کرے وہ حق ہے، اور جس کو وہ قبول نہیں کرتا چھوڑ دو اس کو۔ یہ تم کبھی جرأت نہیں کرو گے، اس لیے تمہارے من پلیت ہیں، ذہنی عیاش ہیں، لوگوں کو جناب والا تنگ کرتے پھرتے ہو کہ فلاں بات سے رجوع کرو، فلاں عالم سے کے پیچھے پڑ کے فلاں سے رجوع کرو۔ بھئی یہ جو باتیں قرآن کریم کے اندر ہیں ان سے رجوع کروائی جاتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے رجوع ہو جائے۔ یہ ایک بہانہ ہے مولویوں کا، یہ ایک بہانہ ہے اور ذہنی عیاشی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت بلال نے جو اثار کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری نے جو اثار کیا ہے، اصحاب رسول اللہ رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر ایک کردار دیا ہے۔ اور پھر یاد رکھو اہل بیت کا چونکہ تشخص الگ ہے، تقدس الگ ہے، تقریب الگ ہے، اور منفرد ہے اور منصوص ہے، اس کو بیان کرنے سے بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے مولویوں۔ یہ ہے تمہارے مزاج کی غلاظت اور خباثت اور نجاست۔ جب بھی کوئی اہل بیت کا محبت کے ساتھ نام لیتا ہے اس پر شیعہ ہونے کا الزام ہے، اس پر رافضی ہونے کا الزام ہے۔ یہ ہے تمہاری سوچ کی وہ غلاظت جس نے تمہیں اب اس منظرنامے سے بھی ہٹا دیا ہے، نفرت کرنے لگ گئے ہیں تم سے لوگ، تمہارے رویوں سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور میں اپنی ایک بات سناتا ہوں، وہ کتاب میں لکھ رہا تھا عرفان ابی طالب علیہ السلام، تو بنگلہ دیش سے کچھ علماء آئے ہوئے تھے ویسے کسی اپنے انداز میں، تو وہ مجھے ملنے آ گئے، تو بڑے خوبصورت ان کے پجامے شجامے، بڑے ٹوپیاں شوپیاں، تو ان کو پتہ چلا کہ میں لکھ رہا ہوں، وہ میرے پاس آ گئے، تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے پاس ایک امید لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ یہ جو آپ لکھ رہے ہیں عرفان ابی طالب علیہ السلام، تو اس پر تو خاموشی کا حکم ہے، سکوت کا حکم ہے۔ میں نے کہا جی یہ مشورہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو دیتے کہ وہ سکوت فرما جاتے۔ انہوں نے تو جوڑ کر ان کے کفر پر باضابطہ بڑی ساری کتاب لکھ دی، شرح المطالب فی مباحث ایمان ابی طالب، انہوں نے تو کتاب لکھ دی ہے۔ آپ نے ان کو مشورہ کیوں نہیں دیا؟ اب جب گرفت میں آئے ہو تم سب لوگ اور ننگا کر دیا ہے تمہارا امیدین فقیر نے، تو پھر کہتے ہو کہ یہاں خاموشی کا حکم ہے۔ مجھے وہ دلیل دے دو جہاں خاموش رہنا ہے۔ مجھے اگر حکم شرعی ہے، آپ کا فتویٰ ہے کہ میں خاموش رہوں، تو دلیل شرعی میرے سامنے لے آؤ، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ بھائی جو کچھ دیکھیے اہل سنت کے جتنے بھی اکابر علماء ہیں، وہ خواہ تاریخ دان ہیں، خواہ کلامی ہیں، خواہ جناب والا مورخین ہیں، خواہ مفسرین ہیں، خواہ محدثین ہیں، جس بھی طبقہ علم سے متعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی دانشداری کے ساتھ سب کچھ بیان کیا ہے۔ تو بھئی اگر سنی ہونے کی نسبت سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر وہ ذخیرہ یا تو جلا دو یا پھر ان لوگوں کو رجوع کا حکم دو جو لکھ کر گئے ہیں پوری سندوں کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پھر رجوع کر لیں گے، ہم بھی رجوع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس پر کوئی نہ کوئی دلیل تو دو۔ یہ روب ڈالتے ہو، تمہارے روب کی حیثیت کیا ہے؟ صرف تم 2 ٹکے کے مولوی ہو، اس کے علاوہ
کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے امت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، یہ وقت نہیں ہے فتووں کا۔ ہاں جب کوئی مسکین مولوی ملتا ہے اور اگر اہل بیت کی بات کرتا ہے یا مطلب اہل بیت کے دشمنوں کی نشاندہی کرتا ہے تو تم فوراً ان کے پیچھے چڑھ جاتے ہو، رجوع کرو جی، آؤ۔ فقیر دعوت دیتا ہے آپ کو اور بڑے اخلاص کے ساتھ دعوت دیتا ہے، مجھے قائل کرو جو بنو امیہ نے مظالم ڈھائے ہیں ان مظالم کے جواز کا فتویٰ تم دے دو، میں رجوع کر لوں گا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اس بات پر کہ اگر یزید ملعون جو ہے وہ 70-72 لوگ قتل کرے تو آپ بھی اس سے نالاں ہو، لیکن یزید کے باپ نے 72,000 تو صفین میں قتل کیے، اس میں 20,000 اصحاب رسول ہیں۔ اصحاب رسول کے بارے میں سخت لفظ کہنے سے آپ کا مزاج بھی بگڑ جاتا ہے، شریعت بھی بگڑ جاتی ہے، ہاں بگڑنی چاہیے، لیکن کبھی اس پر بھی غیرت آئی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا ہے اس پر بھی کبھی تم کبھی نہیں یہ کام کرو گے۔ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور کئی سال سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں ملت بریلویہ سے کہ اتنا لفظ کہہ دو، نام نہ بھی لو، اتنا لفظ کہہ دو جس نے بھی اہل بیت رسول کو ستایا ہے، گالی دی ہے اور پریشان کیا ہے ان کے حق کے ساتھ، ان کو پریشان کیا ہے، تو آپ کہہ دو کہ وہ کافر ہے۔ آپ کبھی نہیں کہیں گے، کیوں کہ تم اموی دین والے ہو، نبوی دین تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرا۔